بہت ڈر تھا، بہت ہی خطرناک لمحات تھے، لیکن اللہ نے ہمت دی، ایمان کا جذبہ تھا اور کہ ہم ان لوگوں کو بچائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی پاکستان۔ پچھلے دنوں چونکہ پاکستان میں ایک سیلاب کا ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، اس وقت 75 سے 80% پاکستان سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے، لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، وہیں پہ بڑی فیملیوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو ٹرینڈنگ پہ رہی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ میرے ساتھ اس وقت فرمان موجود ہے اور فرمان وہی لڑکا ہے، وہی والنٹیئر ہے الخدمت کا، جو اس ٹائم پہ میت والی چارپائی میں بیٹھ کے ایک سائڈ سے دوسری طرف رسیوں اور تاروں کے تھرو لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے۔ باقی جو کہانی ہے وہ ہم انہی سے جانتے ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے علاقہ باڑی میں ایک گھر میں 5 بندے پھنسے ہوئے تھے۔ ہماری ٹیم وہاں پر گئی، ہم نے وہاں پر ہمارے پاس کوئی اکوپمنٹ، کوئی آلات نہیں تھے اس کے علاوہ کہ ہم ان کو ریسکیو کریں۔ 1-2 گھنٹے ہم نے انتظار کیے، لیکن کوئی آپشن نہیں تھی اس کے علاوہ۔ پھر ہمارے ذہن میں وہاں پر ہم اکیلے نہیں تھے، پورے ہمارے 40-50 بندوں کا ٹیم تھا۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اگر سیلاب، وہ اسے پہلے سے اطلاعات ایسی تھی کہ سیلاب کا پانی اور بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم نے جلد از جلد ان کو ریسکیو کرنا تھا۔ تو اس گھر کے سامنے مسجد تھی، اس میں میت والی چارپائی پڑی تھی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ان کو عارضی جھولا بنا کر اور اسی طرح ان لوگوں کی بچائے۔ تو بہت ڈر تھا، بہت ہی خطرناک لمحات تھے، لیکن اللہ نے ہمت دی، ایمان کا جذبہ تھا اور خدمت فاؤنڈیشن کی تربیت تھی کہ ہم ان لوگوں کو بچائیں گے۔ اس میں آپ لوگوں نے رسیوں اور تاروں کا استعمال کیا، رسیاں کہاں سے لی اور وہ تاریں کہاں سے ملی؟ جی، رسیاں ہمارے پاس خود ہوتے ہیں، ہمارے وہاں پر ایک فعال ٹیم ہے، اور جو وائر ہم نے استعمال کی وہ ٹیلی فون ان کا وائر تھا، اور ہمیں انہیں کاٹ کر اس پر رسیاں باندھ کر دوسری طرف کھینچ دیا۔ 5 لوگ تھے اس گھر میں جن کو جی 5 لوگ تھے، اس میں ایک عورت تھی، ایک بچہ تھا اور ایک باپ تھا ان کا، اور 2 نوجوان تھے۔ اور 5 کے 5 کو آپ نے باحفاظت ریسکیو کیا؟ 5 کے 5 نے ہم نے باحفاظت ریسکیو۔ اس ویڈیو میں اگر دیکھا جائے تو آپ بچے کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ خود ایک اس جھولے میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، وہ اس کہانی کیا تھی؟ پہلے خود جھولے میں کیوں بیٹھے؟ تو اس لیے کہ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، وہ نہیں آ رہے تھے، تو ہم خود 1-2 بار ان میں گئے، ان کو تسلی ہوئی اور اسی طرح ان کی تسلی ہوئی، اور پھر ہم نے ان کو ریسکیو کیا۔ جب آپ اس میں بیٹھے، چونکہ وہ لوگ پہلے ڈرے ہوئے تھے، آپ بھی کچھ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر میں اس میں بیٹھ رہا ہوں اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ڈر تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ بہت ہی 9-10 فٹ تک پانی اوپر آ گیا، تو بہت تیزی سے سیلاب آ رہا تھا، لیکن اللہ کی ہمت تھی۔ افسر صاحب، اس جتنا بھی یہ پلان کیا گیا تھا اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور اس کے علاوہ افسر صاحب کا ایک اور واقعہ ہے جو کہ انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اور ویڈیو ٹرینڈ کر رہی تھی، اور وہ ویڈیو ٹرینڈ کر رہی تھی کہ ایک گاڑی تھی جس کو 3 گھنٹے کے بعد پانی کے اندر سے ریسکیو کیا گیا تھا، اور اس میں ماں اور بیٹی جو ہے وہ بچ گئی تھی۔ ہم اس واقعے کے بارے میں ان سے جانتے ہیں۔ ادھر ایک پلان پہلے بنایا کہ یہ رسی آیا، ہم اس کی سیفٹی کتنی ہے، پہلے تو اپنی سیفٹی کو بھی خیال رکھنا ہے، پہلے اپنے جان کو بھی ہے۔ تو ہم نے رسی کو دیکھا، پھر جو ہے ہم مطمئن تھے، تو ہم نے اس لیے ریسکیو آپریشن ادھر کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے غوطہ جو ٹیم تھا وہ بھی کھڑا کیا کہ ادھر وہ جو خواتین تھے اور بچے تھے اس کا رونا، اور ادھر سینکڑوں لوگ کھڑے تھے، تو اس کا ریسکیو کرنا بہت مشکل تھا، لیکن جب ہم نے ریسکیو کیا تھا تو ہم نے شکر ادا کیا، شکر الحمدللہ۔ دوسرا یہ جو ہمارے یہ جو اور ٹیم ہے، تحصیل دیر کا جو ٹیم ہے، بلوچستان سے ایک فیملی گاڑی آ رہا تھا اور چترال جا رہا تھا، تو وہ بھی اسی زد میں آیا تھا، پانی کے اندر ڈوب گیا تھا۔ جب وہ ہم نے آپریشن کیا تو اس میں 3 گھنٹے لگے تھے، یہ پانی کے اندر تھا۔ جب وہ آپریشن مکمل ہوا تو وہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں گاڑی کے اندر بچے اور خواتین تھے، وہ الحمدللہ وہ معجزانہ طور پر بچ گئے تھے۔ کیا صورتحال ہے؟ آپ نے کن کن علاقوں کو وزٹ کیا اور اس وقت کیا فلڈ سچویشن؟ ہمارا صرف ایک مقصد ہے، ایسے لوگ جو بیچارے اس وقت سیلاب کے اندر متاثرہ ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، ہم ان تک یہ احساس پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پورے پاکستان میں ریلیف کیمپ چل رہے ہیں، جو بھی ڈونیشنز اکٹھی ہو رہی ہیں اس صورت کے اندر ہمارے والنٹیئرز اس کی پیکنگ کرتے ہیں، اور ہم لوگ رات کے وقت میں یہ ٹرک روانہ کرتے ہیں ان متاثرہ علاقوں کے لیے۔ تو ہم لوگ اس وقت ریسکیو
ریسکیو کا کام کیا جس کی آپ نے بڑی خوبصورت کہانیاں سنی. ہم لوگ جو ہے وہ خوراک دے رہے ہیں, پکا پکایا کھانا, راشن تقسیم کر رہے ہیں, ہم شیلٹر دے رہے ہیں, ہم خیمے تقسیم کر رہے ہیں, ہم ترپال تقسیم کر رہے ہیں. اور پھر ایک بہت بنیادی ضرورت جو اس وقت سیلاب کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے, جس میں ڈائریا ہے, جس کے اندر وبائی امراض ہیں, جس کے اندر خاص طور پہ بچوں اور خواتین کے ایشوز ہیں, تو اس کے لیے ہم میڈیکل کیمپس کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آج کی تاریخ میں ہمارے 100+ میں میڈیکل کیمپس جو ہے وہ ہو چکے ہیں. پورے پاکستان کی جانب سے تمام والنٹیئرز کو رضاکارانہ طور پر جو لوگ کام کریں ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.